الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، 1447 ہجری کے اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ آج ہم اور آپ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں اگلا رمضان جب آئے گا ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اس رمضان کا آخری روزہ آج ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ اہمیت دو چند ہو جاتی ہے جب انسان تھوڑا سا غور کرتا ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب بھی تم نماز ادا کرو یہ سمجھو کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان نماز ادا کرتا ہے۔ آج یہ سمجھو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری روزہ ہے، تو پھر ہم اس روزے کی قدر کریں گے۔ اس میں جو کوتاہیاں رہی ہوں گی اس کے لیے ہم معافی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں گے معافی، اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ کسی بھی قسم کی اس میں کوتاہی رہی ہو، کمی رہی ہو، اس کی معافی کی ہم درخواست کریں گے۔ پہلے جمعہ پہ جب اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ تھا، اس موقع پہ میں نے کہا تھا کہ اس مہینے میں ہم 4 چیزوں پہ زور دیں گے۔ پہلی چیز ہم نے کہی تھی اپنی روحانی ترقی کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ اپنے ظاہری جسم کو ہم خوب سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں، کپڑے خوبصورت پہنتے ہیں، اچھی سی خوشبو عطر کا استعمال کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں، تو اپنے اندرون کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے چاہتے ہیں کہ اپنی ظاہری شکل لوگوں کو دکھانے کے لیے تم بہت خوبصورت بنتے ہو، میرے سامنے جب حاضر ہونا ہے میرے لیے کس قسم کی خوبصورتی اختیار کرتے ہو؟ کیا تم اپنے اس روحانی چہرے کو دھوتے ہو؟ روحانی چہرے پہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے داغ دھبے ہوتے ہیں؟ وہ گناہوں کے داغ دھبے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے داغ اور دھبے۔ ان داغ، وہ جو داغ ہیں، وہ دھبے ہیں روحانی چہرے پہ، کہ ان کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو روحانی ترقی کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ اس مہینے میں ہم اپنے اندرون کی طرف توجہ دیں گے۔ دوسرا کہا تھا میں نے کہ اس مہینے میں ہم اپنی جو ہماری پرسنالٹی ہے، شخصی ترقی، ہمارے باہر کا جو برتاؤ ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اخلاق، گفتگو کا طریقہ،
اس میں ہم اپنی اس شخصیت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، وہ اپنے اندرون کو اور اپنے بیرون کو۔ اور پھر تیسری چیز کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی طرف میں نے توجہ آپ کی مبذول کروائی تھی کہ ہمارے آس پاس، اسے ہم شہر المواسات بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس میں دھیان دیا جائے، کوئی ہمارا پڑوسی، کوئی رشتہ دار غریب ہے، لاچار ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، ان کی طرف توجہ۔ اور پھر چوتھی چیز میں نے کہی تھی ڈسٹریکشن کی طرف، کہ اللہ کی طرف جب ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں مخل ہو جاتی ہیں، تو یہ سب سے بڑی ڈسٹریکشن میں نے کہا تھا موبائل ہے۔ ہم اپنا سکرین ٹائم کم کریں گے۔ یہ 4 چیزیں میں نے آغاز والی جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہی تھی۔ آج میں 5 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ اگر یہ ہم نے اچیو کیا ہے، یہ ٹارگٹ جو ہم نے فکس کیا تھا، اور بار بار اس پر میں نے زور دیا تھا کہ ہم بار بار دیکھیں گے، اور آج آخری جمعہ ہے اور آخری روز ہے، آخری دن ہے ماہ مبارک کا۔ آج میں آپ کے سامنے چند باتوں کی طرف، 5 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 99 آخری آیت ہے یہ سورۃ الحجر کی، فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ وہ یقینی گھڑی آ جائے، یعنی موت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو آج یہ سمجھنا چاہیے، یہ جو ہماری عبادات تھیں، روزہ، نماز، صدقات، زکوٰۃ، نوافل، تلاوت، جو بھی ہم نے کیا اس مہینے میں، اس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ کب تک کرنا ہے ہم نے؟ روزے کے آخری دن تک۔ ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر تک، 60 سال کی عمر تک، 80 سال کی عمر تک نہیں۔ کیا فرمایا؟ حتی یأتیک الیقین، موت کی وہ گھڑی جب آ جائے گی، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ناک کریں گے ڈور، اس وقت تک آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ صرف روزے کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد موت کی گھڑی آنے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس قدر ہم نے اپنے اس اندرون کو سنوارا ہے، روحانی طور ہم کس قدر مضبوط ہو گئے، اب کس قدر ہم تیار ہیں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اس کا جائزہ ہم نے لینا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا ہے، جان لینا چاہیے کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ اگر آج ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ بس یہ ایک اسائنمنٹ تھی ہمارے حوالے، جو میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہم یہی سمجھتے ہیں یہ کام ہمارے سپرد ہے، اسائنمنٹ جو ہمارے سپرد تھا ہم نے مکمل کیا، فائل بند کی، 30ویں روزے پہ ہم حوالے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، رٹ سائی چیک سائی فائل میں ویزس وار ٹھیک ٹھاک اچھا غلطی کیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس قسم کا کام نہیں ہے کہ روزہ ختم، آپ کی ڈیوٹی ختم، بلکہ یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ ایک روحانی تربیتی اجتماع ہوتا ہے، جس کو آج مختلف قسم کے نام دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ماحول اللہ تعالیٰ ہمیں میسر کرتے ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا ٹریننگ پروگرام ہے کہ اس ایک مہینے میں ٹھیک طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو دور کرتے ہیں اور درست طریقے پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ جسے آپ کہتے ہیں، جسے آپ اپنی جو کمیاں ہیں ان کو پورا کر کے اچھے سے اچھے طریقے سے آپ ڈیلیور کر سکیں، بہتر سے بہتر مسلمان آپ بن سکیں، بہتر سے بہتر امتی آپ بن سکیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ ہے ایک مہینہ۔ اگر اس ایک مہینے کا اثر باقی 11 مہینوں پر بھی مسلسل رہا، جان لینا چاہیے ہمارے روزے قبول ہے، جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے۔
ورنہ پھر توبہ کرنی ہوگی، پھر معافی مانگنی ہوگی اور پھر توفیق مانگنی ہوگی کہ آج کے بعد ہم صحیح راستے پہ چلیں گے۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز کہ ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ گھڑی آ جائے گی، یقین کی گھڑی، موت کی گھڑی، تب تک آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ اللہ کی بندگی سے فارغ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک آج عجیب قسم کا المیہ ہے کہ نماز کے دوران ہم سمجھتے ہیں نماز ہے، بندگی، نماز پڑھ لی، باہر چلے گئے دھوکہ دہی، فراڈ، چوری، چکاری، جھوٹ، بے حیائی، بے شرمی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک لمحے کی بندگی ہے، ایک ایک لمحے کی بندگی ہے۔ تو پہلی چیز یہ۔ اب اس طرف آتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ 5 چیزوں کی طرف کس کس انداز سے اس روزے نے ہماری تربیت کی۔ پہلی چیز جو ہم نے سیکھی الحمدللہ وہ ہے مجاہدہ اور ضبط نفس۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس انداز سے جب بھوک لگتی ہے انسان کو، پکارتا ہے نفس کچھ کھایا جائے، آپ گھر میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، فروٹ آپ کے سامنے پڑا ہے، پیاس لگی ہے، پانی آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ زبردست طریقے سے اپنے نفس کو دباتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گویا آپ نے اپنے نفس کو دبایا، آپ نے جدوجہد کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے نفس پر غالب کیا اللہ کے حکم کو آپ نے ترجیح دی۔ یہ چیز ہم نے سیکھ لی اس مہینے میں۔ اب آج کے بعد اس بات کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے کہ اس ایک مہینے میں ہم دن بھر حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ہم نے روکا، لیکن اس مہینے کے بعد اب ہم نے صرف حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں حلال چیزوں پر بھی پابندی لگانے میں کامیاب ہو گئے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس مہینے کے بعد حرام چیزوں پر پابندی نہیں عائد کر سکتے؟ ہم کسی غلط چیز کی طرف نہیں دیکھیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی حرام چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے، کوئی بھی حرام چیز ہو، شراب ہو، سود ہو، دھوکے کی کمائی ہو، چوری کی کمائی ہو، رشوت کی کمائی ہو، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو، یعنی آپ نے تربیت حاصل کی، اب اس کا اثر باقی 11 مہینوں پہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز مجاہدہ نفس۔ دوسری چیز جو ہم نے اس مہینے میں سیکھی اور وہ برقرار رہنی چاہیے وہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، زندہ تعلق۔ قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی، بار بار ہم سے کہا گیا، قرآن نے ہم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، شب قدر میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ اسی رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنے مردوں کو بخشواؤ، بس اسی کے لیے قرآن پاک آیا ہے، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دستور العمل ہے، یہ دستور حیات ہے۔ اس سے پوچھ کر آپ نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ کیسے بولوں قرآن بتا دے گا، کیا سنوں قرآن بتا دے گا، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کروں، اپنے رشتہ دار کے ساتھ کیسا سلوک کروں، یہ قرآن ہمیں بتائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق مضبوط ہوا ہے اس مہینے میں، یہ آج کے بعد بھی بدستور رہنا چاہیے۔ دوسری بات، تیسری چیز ہمدردی اور غمخواری، شہر المواسات اسے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرف بھی دھیان دینا ہے کہ ہم کس قدر دھیان رکھتے ہیں اس چیز کا، کتنی ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں۔ اس میں بھی درجے ہیں، سب سے قریب ترین یا سب سے پہلا درجہ جو ہے والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک رہتا ہے؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جسے حج مبرور کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پیار بھری نظروں سے مسکراتے ہوئے اپنے والد یا اپنی والدہ کی طرف دیکھیں آپ۔ حج مبرور، مبرور کیا ہوتا ہے؟ بر نیکی کو کہتے ہیں، نیکیوں سے بھرا حج۔
آپ کو عرض کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر 100 بار ہم دیکھیں تو پیارے نبی نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، 100 حج مبرور کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو والدین کی طرف کن نگاہوں سے آپ دیکھتے ہیں؟ آج تو کچھ والدین ترستے ہیں کہ ہماری طرف صرف بات ہی کرتا ہمارا بیٹا ہم سے، تو بات بھی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نگاہوں میں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ، ایک شخص کا بچہ ہے، وہ فالج زدہ ہے، وہ خود اٹھ نہیں پاتا، کھا نہیں پاتا، 30 سال سے ماں باپ کے پاس ہے، وہ اس کی ماں روزانہ صبح اسے نہاتی، دھوتی، کپڑے بدلتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، تھکتی نہیں ہے۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، یہ باپ کی محبت ہوتی ہے کہ کس انداز میں بچہ ہو، اس کے سب کچھ صاف کرنا، صفائی ستھرائی کرنا، کپڑے بدلنا، یہ ماں کی محبت ہے، یہ باپ کی محبت ہے۔ اور ہر ماں باپ کے دل میں ایسی محبت بچے کی ہوتی ہے۔ تو بچے کو دیکھنا ہے، پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، تو کس قدر ہم اپنے ان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر جو آتا ہے، رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے۔ رشتہ داروں میں بھائی، قریبی بہن، بھائی کا بھی کتنا بڑا مرتبہ ہے، بہن کا بھی کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج جب ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا بھائی اگر دبئی میں ہوگا، 40,000 50,000 روپے خرچ کر کے وہ آئے گا جنازے پہ، لیکن اس سے پہلے اسے معلوم ہے میرا بھائی جو ہے اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں بھیجے گا، میری بہن جو ہے اس کے پاس کوئی پریشانی ہے، اس کی بچی جوان ہوئی ہے، میرا بیٹا جوان ہے، میں رشتہ بھیجوں گا، تیار نہیں۔ بہت ساری مشکلات میں سے 2-4 ہوگا اس کا بھائی، اس کی بہن، تیار نہیں۔ ہاں جب وہ مر جائے گا تو پھر 40,000 50,000 بھی دینا پڑے، پتہ نہیں کتنا کرایہ لگتا ہے، دبئی سے آتے ہیں جو ہمارے لوگ وہاں ہوتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں جنازے میں شرکت کر لی۔ اس سے بہتر تھا پہلے کچھ بھیجتے اسے۔ اور بہن کے بارے میں تو بہت زیادہ لاپرواہی کی جاتی ہے، بہنوں کے گھر میں جا کر ان سے ان کی خیریت دریافت کرنا یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے ہماری جوان۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سب نے سنا ہے، 1,20,000 لوگ نے قتل کیے تھے، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ ایک بار ایک عورت کو اس نے پکڑا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا تھا۔ تو حجاج نے کہا کہ ان تینوں کو میں نے قتل کرنا ہے۔ اس نے گزارش کی، عورت نے نہیں، ان کو معاف کر دو۔ پھر اس نے کہا اچھا چلو ایک کو چھوڑ دوں گا، ان 3 میں سے بولو کس کو چھوڑ دوں گا؟ ایک کو چھوڑ دوں گا میں، 2 کو تو میں نے قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ جو عورت تھی اس نے تھوڑی دیر دھیان دیا، اس کے بعد کہا آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ وہ شوہر اور بیٹا بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، شوہر سے ایک بیوی کتنا پیار کرتی ہے۔ کہا ہاں ان کو کر لوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیسے کہا آپ نے، بھائی کو کیوں؟ تو اس نے تھوڑی دیر دھیان دے کر اس نے کہا کہ دیکھو شوہر بھی مجھے دوسرا مل جائے گا، بیٹا بھی مجھے اللہ تعالیٰ دوسرا عطا کر سکتا ہے، لیکن بھائی مجھے دوسرا نہیں ملے گا، تو میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج اس کی ذہانت کو دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا، اس نے تینوں کو چھوڑ دیا، اس ظالم بادشاہ نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بھائی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت میمونہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ جب حضور کو پتہ چلا، انہوں نے کہا میمونہ اگر تم نے ایک غلام آزاد کرنا تھا اپنے ماموں کو دیتی، تمہیں 2 اجر ملتے، ایک غلام آزاد کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسی طرح سے صدقات کے بارے میں آپ نے فرمایا جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اگر وہ مستحق ہے پہلے اس کو دو، 2 اجر آپ کو ملیں، صدقہ کرنے کا اجر اور صلہ رحمی کرنے کا اجر۔
بہت سارے واقعات ہیں، وقت چلا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام اور مرتبے کو نہیں چھو سکتے جب تک نہ اپنی محبوب ترین چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بڑا قیمتی باغ تھا مدینہ میں، شہر میں کوئی باغ ہو قریب میں ہو اس کی زیادہ قیمت بڑھ جاتی، 600 درخت تھے کھجور کے، اس میں بڑی آمدنی تھی، اور اس میں چشمہ، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، وہ تو وہاں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ جب یہ آیت سنی ابو طلحہ نے وہ حاضر ہوا، کہا ایسے ایسے ہے، کہا ہاں، کہا میں اللہ کی راہ میں اس باغ کو دے دیتا ہوں، میں اللہ کو دے دیتا ہوں اور اللہ کے رسول کو دے دیتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں اس کے سے؟ کیا آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے سپرد کر دیا۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ جو باغ ہے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تھوڑا تھوڑا، ایک میں جتنے بھی غریب رشتہ دار آپ کے ان میں تقسیم کر دو، 2 اجر آپ کو ملیں گے، ایک تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اور پھر صلہ رحمی کا۔ یہ اس طرف میں دھیان دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، ماموں ہے، چاچا ہے، ماموزاد بھائی ہے یا چچا زاد بھائی ہے، انہیں ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ شہر المواسات ہے، اور اس میں ہمدردی اور غمگساری جو آپ نے کرنی، اس میں پہلا نمبر جو آتا ہے آپ کی جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کا پہلا نمبر آتا ہے۔ تو یہ چیز آپ تیسری چیز یاد رکھیں گی۔ اور چوتھی چیز جو اس مہینے سے ہم نے سیکھ لی، جو ہم نے ٹریننگ حاصل کی، تربیت حاصل کی، وہ وقت کی قدردانی۔ وقت کی کتنی قیمت ہے آپ سب جانتے ہیں، گھنٹے منٹ کی بات نہیں، سیکنڈز کی بات۔ صبح آپ کی نگاہ گھڑی پہ رہتی تھی کہ کہیں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اوپر نہ چلے جائیں، اور افطار کے وقت بھی آپ کی نگاہ گھڑی پہ رہتی تھی کہ کہیں 1-2 سیکنڈ بھی پہلے افطار کر لیا دن چلا گیا۔ یہ تربیت تھی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہمارے جوان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے جو ہے اس طرح بالکل دھیان نہیں دیتے، کرکٹ میں، ٹیلی ویژن میں، موبائل میں اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ وقت عمر ہے، یہ ہماری عمر یہی ہوتی ہے، یہ امانت ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، ان شبابہ فیما ابلا۔ کوئی حرکت نہیں کر پائے گا جب تک نہیں ان 5 سوالوں کا جواب پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ وقت پہ کیا کیا تھا تم نے۔ ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ انسان اس وقت دنگ رہ جاتا ہے جب ہم اپنے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں گپ شپ میں مصروف، کہاں گئے تھے؟ ذرا فلاں جگہ بیٹھے تھے، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھروں میں چوکڑی لگانا، بیٹھنا اور گپوں میں مصروف رہنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، میچ دیکھنا، خبریں سننا، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ بہت زیادہ قیمتی چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ وقت ہے، جس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ وقت ہے۔ تو اس طرف آپ دھیان دیں گے کہ آپ جو یہ وقت کی فضول خرچی ہے نا، یہ پیسے کی فضول خرچی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور آج ہی تہیہ کریں گے آپ ہر معاملے میں۔ شادی میں آپ دیکھتے ہیں ہمارا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے۔ شادی میں جانا ہے، میں نکاح کرنا ہے، کھانا 12 بجے کھایا جاتا ہے، 6 بجے شام کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک پتہ نہیں کس کس قسم کی تفریحات، کس کس قسم کی تقریبات کیا کیا ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے اس بارے میں ہم سب سے پوچھے گا کہ اس کی فنا کہاں کیا آپ نے۔ اس بار بار اس حدیث کو پڑھنا چاہیے، ان عمرہ فیما افنا، ان شبابہ فیما ابلا۔ شباب کے بارے میں الگ سے، عمر کے بارے میں الگ سے، کہاں آپ نے لگائی ہے، کہاں ضائع کی۔ تو اس وقت اور زیادہ خرچ کرنا ہم جو کرتے ہیں، وقت خرچ وہ اس موبائل پہ کرتے ہیں۔ تو آج ہی سے آپ اپنی زندگی میں ایک نظم و ضبط لائیں گے، اس کے لیے ایک وقت رکھیں گے
ضرورت ہے اس کی، استعمال کیا جائے گا، یہ کریں گے آپ استعمال، کریں گے ہم استعمال، لیکن ایک خاص وقت میں، ہر وقت ہاتھ میں یہ نہ رہے گی۔ پھر پانچویں چیز، خواہش نفس پر رضا الہی کا غلبہ۔ یہ پانچویں چیز ہے، یہ بڑی اہم ہے، اس طرف آپ نے دھیان دینا ہے۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ فلاں نے مجھ سے برائی کی، میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کے ساتھ میرا بائیکاٹ ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ نہیں، میں نے شب قدر کے موقع پہ بھی کہا تھا کہ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے معاف کرنا، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو معاف کرنا ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو معاف کرے گا جب آپ اوروں کو معاف کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، جس سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی قسم کی زیادتی ہے، معاف کرنے والے آپ بنیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا آپ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کریں گے جب آپ کسی کو معاف کریں گے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ النور آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ قسم نہ کھا بیٹھیں، قسم نہ کھائیں اولو الفضل، جو تم میں اولو الفضل ہیں، درجات والے ہیں، بلند درجے والے ہیں، اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کے لیے کہا گیا ہے۔ امام راضی نے 15 نکات کہے ہیں ابو بکر صدیق کہ تمام صحابہ میں افضل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولو الفضل، کہ بلند درجے والے جو تم میں ہیں، وسعہ اور صاحب وسعت ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ مدد نہیں کریں گے آئندہ، کن کی؟ اپنے رشتہ داروں کی، مسکینوں کی اور مہاجرین کی، جو مہاجرین فی سبیل اللہ ہے۔ یہ یاد کیجئے، یہ واقعہ وہی ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگایا گیا، اور اس میں کچھ سادہ لو مسلمان بھی شامل ہو گئے لوگوں کی باتوں میں آ کر۔ تو ایک قریبی رشتہ دار تھا صدیق اکبر کا، مصطح بن اساسہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے اور قریبی رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق کے، وہ بھی اس میں آ گئے۔ انہوں نے بھی یہ بات آگے چلائی کہ ہاں جی عائشہ سے ایسا ہوا ہے، کچھ بات تو ہے، یہ وہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کی ہوں گی۔ تو جب صدیق اکبر نے سنا، غصہ تو آنا تھا، بیٹی اور ام المومنین اور انتہائی پاک باز خاتون، اس کے بارے میں کوئی تہمت لگائے، غصہ آنا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا آئندہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ وہ بڑے غریب تھے، ان کا گھر، ان کا خرچہ چلاتے ہی تھے صدیق اکبر۔ سوچا ہوگا کہ بھائی ایک تو رشتہ دار، دوسرا ان کا خرچہ ہی، ان کا گھر ہی میں چلاتا ہوں، اتنی بھی ان کے اندر وہ صبر نہیں آیا، پوچھتے بات کرتے، لیکن انہوں نے اس بات کو آگے پھیلایا، میں آئندہ قسم کھائی کہ آپ ان کی مدد کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ یہ جو اولو الفضل ہیں، بلند مقام والے صحابی، بلند درجہ صحابی ہے یہ، اور ان کو وسعت دی، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے اس قسم کی کہ وہ آئندہ مدد نہیں کریں گے رشتہ داروں کی، مسکینوں کی اور مہاجرین کی، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ اس بات پہ دھیان دیجیے، وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ کیوں؟ سوال ہوگا کیوں معاف کریں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں، کیا تمہیں محبوب نہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ اس لیے آپ نے معاف کرنا ہے، اس لیے درگزر کرنا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟
واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو ہی صدیق اکبر نے سنی، چیخ پڑے اور کہا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، میں ابھی سے اور کبھی بھی اس کا خرچہ بند نہیں کروں گا، ابھی سے میں اس کا خرچہ شروع کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے کچھ اور صحابہ بھی تھے، انہوں نے بھی اس قسم کی قسمیں کھائی تھی کہ فلاں ذاتی کی ہے، فلاں ذاتی کی ہے، ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، اب ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ سب نے فوراً کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے۔ اب دیکھیں واضح آئے کہ آپ اوروں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گے۔ کس سے غلطی نہیں ہوتی، چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو غیر ہو، معافی بہت ضروری ہے۔ معافی مانگیے بھی اور خود بھی اوروں کو معاف کر دیجیے۔ تو یہ کیا ہے، اس طرح سے ہم صرف ایک میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی کہ خواہش نفس پر کس طرح سے اللہ کے حکم کا غلبہ آئے گا۔ انہی باتوں پہ آپ نے سوچنا ہے۔ مختلف قسم کی خواہشات ہوں گی، کہیں نفرت کا غلبہ ہوگا، کہیں حسد کا ہوگا، کہیں بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کا ہوگا۔ ان باتوں پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، دبانا ہے نفس کو۔ اس مہینے میں آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی۔ ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، مجاہدہ نفس اور ضبط نفس قرآن مجید سے زندہ اور پائیدار تعلق۔ نمبر 3 ہمدردی اور غمخواری، اور نمبر 4 وقت کی قدردانی، اور نمبر 5 خواہشات نفس پر رضائے الہی کا غلبہ۔ اس پر آپ نے بار بار دھیان دینا ہے، اور یہ چیزیں آپ نے اس مہینے میں سیکھ لی، اپنے آپ کو ٹرین کیا آپ نے۔ آج کے بعد بھی یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اے ماہ رمضان الوداع، تو اے مسجد الوداع، اے قرآن پاک الوداع، اے ہمدردی اور غمگساری الوداع، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے، الوداع سب کو، ایسا نہیں، بلکہ ایک اجتماعی ٹریننگ کیمپ تھا، آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اب اس کا اثر باقی زندگی پہ دکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، جو بھی جس مرحلے میں بھی ہے اس طرف ہمیں سب توجہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی، اپنے نفس اپنے دل کی طرف دیکھنے کی توجہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس سلسلے میں کچھ